بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نوجوان نے ایم اے کیا ہوا تھا، لیکن بے روزگاری سے تنگ ہو کر پڑھا لکھا ہونے کے باوجود اس نے سڑک کے کنارے چاول چھولے کی ریڑھی لگائی۔ وہ دن بھر چاول چھولے بیچتا اور شام کو اپنی بوڑھی ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کھانا لے کر جاتا۔ ایک دفعہ وہ نوجوان اپنی ریڑھی پر چھولے بیچ رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک بوڑھی کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ ایک روڈ کے کنارے کو کراس کر کے دوسرے کنارے تک پہنچنے ہی والی تھی کہ ایک امیر زادہ اپنی گاڑی پر آیا اور اس کو ٹکر مارتا ہوا چلا گیا۔ اس نوجوان نے سمجھا کہ شاید بوڑھیا نہیں بچے گی، کیونکہ پہلے بھی وہ ضعیف تھی اور پھر اس کو بہت زیادہ چوٹ لگی، لیکن اس کی سانس ابھی باقی تھی۔ اور جب وہ نوجوان اس عورت کے قریب گیا تو ابھی زندہ تھی۔ چند محلے کے ساتھیوں کے ساتھ اس بوڑھی عورت کو ایک ہسپتال لے کر گیا، لیکن جب ہسپتال میں پہنچا تو بوڑھی عورت کی حالت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹروں نے اسے کہا کہ یہ تمہاری کون لگتی ہے؟ اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب، بس آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ میری ماں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا، اس بوڑھی عورت کو اندرونی چوٹ ہے، جس کے لیے آپریشن کر کے اس کا علاج کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں 2 لاکھ کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے سوچا کہ میں سارا دن چھولے چاول بیچتا ہوں اور مشکل سے 400-500 کماتا ہوں، اور ابھی اس وقت 2 لاکھ کہاں سے بندوبست کروں گا؟ لیکن اس نے دل میں ٹھان لیا کہ اس بوڑھی کی جان بچا کر رہے گا، کیونکہ وہ اپنے سامنے اس ایک عورت کو علاج کی وجہ سے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اور اس کے ذہن میں خیال آیا کہ میری بوڑھی ماں نے گھر میں بہن کے لیے جو کنگن رکھے ہوئے ہیں وہی بیچ کر اس کا علاج کرواتا ہوں۔ وہ دوڑتا ہوا اپنے گھر آیا اور اپنی ماں کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کی ماں نے بھی کنگن اسے دینے کے لیے راضی ہوئی، لیکن جب وہ کنگن بیچ کر ہسپتال پہنچا تو دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے، کیونکہ اس نے بوڑھی کے کمرے میں شہر کے امیر آدمی کو بیٹھا دیکھا۔ اس نے اس نوجوان کو بڑھتا دیکھ کر اس امیر آدمی نے اس سے کہا، تمہاری ماں کے علاج کے پیسے میں نے ڈاکٹر صاحب کے پاس جمع کروا دیے ہیں۔ آپ اپنی ماں کا بہت خیال رکھنا، اگر کوئی ضرورت پڑے تو مجھے بتا دینا۔ اس کے بعد وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ یہ سن کر وہ نوجوان اسی وقت گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میرے مالک، تو نے مجھ جیسے غریب بندے کی نیکی بھی قبول نہ کی۔ شاید میں تیرا گنہگار ہوں کہ تم نے میرے پیسوں سے اس کا علاج کرنے کے لیے منظور نہ کیا۔ میں نے اپنی ماں کی پرانی نشانی کو بیچ کر اس کے علاج کے لیے پیسے جمع کیے، لیکن شاید میرے گناہ ہی اتنے ہیں کہ تم نے میرے ہاتھ کی نیکی قبول نہ کیا۔ یہ باتیں کر رہا تھا اور گڑ گڑا کر رو رہا تھا کہ اتنی دیر میں پیچھے سے ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اے نوجوان، تم غم نہ کرو، شاید اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہ تھا۔ اس کے بعد اس بوڑھی عورت کا علاج ہو گیا اور وہ مکمل طور پر صحت یاب ہوئی۔ تو اس نوجوان نے اس سے پوچھا کہ تمہارا گھر کہاں ہے اور کہاں رہتی ہو؟ تو اس نے بتایا، بیٹا، ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی ہوں، میرا اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان اس کو اپنے گھر لے گیا اور اپنی ماں کو کہا، امی جی، تم نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے۔ پھر چند دن بعد اس نے کہا، امی، میں نے وہ کنگن بیچے تھے، لیکن اس سے پہلے کسی اور نے بوڑھی ماں کا علاج کروا دیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان پیسوں سے اپنا کاروبار کو بڑھانا چاہتا ہوں، اور جب میں اتنے پیسے کما لوں گا تو پھر اپنی بہن کے لیے دوبارہ کنگن بنوا دوں گا۔ اس کی ماں راضی ہوگی۔ اس نوجوان نے ان پیسوں سے کاروبار شروع کیا اور اس کا کاروبار دن بدن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگا۔ ایک دن اس نے چاول کی ریڑھی سے ایک بہت بڑا ہوٹل بنا لیا۔ پھر اس نے اپنی بہن کے لیے درجنوں کنگن بنوائے لیے اور اپنے لیے ایک اچھا سا گھر خرید لیا۔ ایک دن وہ نوجوان اپنے ہوٹل کا وزٹ کر رہا تھا کہ اچانک ایک آواز آئی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ یہ آواز پہلے کہیں سن چکا ہے۔ جب پیچھے
اس نے مڑ کر دیکھا تو وہی ڈاکٹر جس نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جب وہ اس کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیسے آئے؟ اس نوجوان نے کہا، ڈاکٹر صاحب، یہی میرا ہوٹل ہے اور میں ہی اس ہوٹل کا مالک ہوں۔ آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ شاید اس بوڑھی عورت کو ہسپتال لانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا دیا اور اس کے علاج کے پیسے کے ذریعے میری قسمت چمکا دی، اور اس نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا انعام دے دیا کہ میں نے اتنا بڑا ہوٹل بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو نیکی کا ذریعہ بناتا ہے جو انسان دل سے نیکی کرنا چاہتا ہے، اور جو کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہی انسان کی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ ہمیں کسی بھی نقصان کو دیکھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری تو قسمت خراب ہے، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہتری ہو، کیونکہ وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ نگہبان۔